پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، حافظہ آمنہ ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں نے بیان میں سورہ احزاب کی تفسیر میں سنا ہے کہ عورتوں کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے جو عورتیں بے پردہ ہیں، تو کیا عورتوں کو بیوٹی پارلر یا جم وغیرہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں تو کسی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا؟ بیٹا یہ آپ کے دل کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ میک اپ کرنا، زیور پہننا، بننا سنورنا یہ عورت کا حق ہے، حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بیوٹی پارلر ہی جا کر سنورے، یہ سارا کچھ گھر بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان سے پردہ دار عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل۔ ویسے بھی جو پردے کے احکام ہیں، عورت بھی بلا شرعی ضرورت اپنا جسم کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی۔ صحیح صحیح۔ اور چہرے وغیرہ کا بھی ان عورتوں سے پردہ ہے جو خود پردہ نہیں کرتی۔ ٹھیک۔ امیر محمد خان مرحوم گورنر تھے مغربی پنجاب کے، اس وقت تو 1 یونٹ بن گیا تھا۔ جی جی۔ تو کچھ مغربی خواتین پریس کی تھیں، وہ انہیں کالا باغ ملنے آئیں، تو ملی گورنر بحیثیت گورنر، انٹرویو کیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے اہل خانہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کا پردہ ہے، نہیں کیا ملنے بات دیا۔ ہے، کیا بات ہے، حالانکہ یہ بھی عورتیں تھیں، کیا بات تو انہوں نے کہا نہیں میرے اہل خانہ کا پردہ ہے۔ ہے، واہ واہ۔ تو بھئی شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، آپ کے رواجات اپنی جگہ ہے۔ اب کوئی رواج کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اسے چوائس دی ہے، بالکل کوئی صحیح، شریعت کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اسے موقع دیا ہے۔ بے شک۔ اور یہ رواج ہو گیا ہے جی یہ کہ ہمارے ہاں ہماری یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم وہ کچھ نظر آنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم علاج بھی کرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بہت مہنگا ہو، پھر لوگوں کو بتائیں کہ میں فلاں ڈاکٹر، بالکل ایسے ہی ہے، یار بالکل آج صحت کل یہ مقصد ہے، سلسلہ یہ بن چکا شہرت ہے۔ مقصد ہے۔ تو یہ بیوٹی پارلر کا بھی یہی تماشا ہے کہ میں فلاں پارلر میں گئی تھی جی، میں نے صرف پاؤں دھلائے اور 5000 روپیہ دیا، اور میں نے 25,000 دیے تھے جی میک اپ کے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عورتیں اپنا میک اپ گھروں میں خود کریں، بالکل صحیح، میک اپ تو منع نہیں ہے، بننا سنورنا ان کے لیے اجازت ہے، زیور پہنے، سرما پہنے، پاؤڈر لگائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری زیبائش کا پھر پردہ ہے کہ اپنے والد یا سسر یا بھائی یا بھتیجے یا خامند کے علاوہ اس کی نمائش نہ کرتی پھر تو بیوٹی پارلر تو آئی نمائش گاہ، اور وہاں پہ تو جایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پارٹی میں جانا ہے، تقریب میں جانا ہے، زیادہ زیادہ نمائش لوگوں ہو، نے دیکھنا ہے، تو وہاں پہ میں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں پہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، رفاقت علوی ہیں راول پنڈی سے، ان کا سوال ہے حضرت جی وہ لوگ جو اپنے طور پر ہی کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان غلط ہے یا کافر ہے اور اسے مار کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جہنم واصل کر دیا، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ گزارش ہے جی کہ 2 حقوق اللہ نے ہر بندے کو دیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک پہلا حق ہے اس کا زندہ رہنے کا، ٹھیک ہے، ہر بندے کو حق ہے، وہ مسلمان ہے نہیں ہے، مسلمان جو ہے، بھی انسان ہے، اسے حق ہے کہ وہ زندہ رہے، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، جس نے جان دی ہے وہ لے سکتے، سبحان اللہ، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے نہیں سکتا۔ اب اگر شرعی حکم کے طور پر اس کے قتل کا حکم شریعت دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اداروں سے نافذ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت جہاد کا اعلان کرتی ہے، حکومت کی فوج لڑتی ہے، مقابل میں کافر مارے جاتے ہیں، انہیں مارنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ حکومت یا عدالت کسی کو ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں کہ اس کی سزا موت ہے، وہ اسے سزا موت دیتی ہے، یہ شرعی قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی شہادت شرعی ہو، اس کی سماعت شرعی ہو اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ ہمارے جو جج صاحبان لوگوں کو سزائے موت غیر شرعی قانون سے دے رہے ہیں، میری رائے کے مطابق خود ان کا مواخذہ بھی ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ غیر شرعی طریقے سے یہ موت نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ رہی یہ بات
کہ یہ کافر ہے اسے جہنم میں بھیج دو، تو یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے دو رویے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک رویہ ہے شیطان کا، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ کافر بھی ہے تو اس سے اور بھی گناہ کرائیں، اسے جتنا آگے سے آگے جہنم میں لے جایا جا سکتا ہے لے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک کافر ہے، ہم نے اسے گولی مار دی، وہ جہنم چلا گیا، تو ہم نے کس کا کام کیا؟ شیطان کا بیسیکلی ہم نے شیطان کو سپورٹ کیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کہتا ہے انسانوں سے، انسانیت سے فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، نبی کی بعثت سے پہلے تم دوزخ کے کناروں پہ پھر رہے تھے، اللہ اکبر، جہنم میں جو مرتا تھا جہنم میں گرتا تھا، میرے نبی نے تمہیں وہاں سے اچک لیا، بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اسلام یہ ہے کہ دوزخ میں جانے والے کو دوزخ سے بچایا جائے، یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسے دھکا دے کر دوزخ میں پھینکا جائے، یہ طریقہ ہے شیطان کا۔ اب فیصلہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کس پہ چلنا ہے۔ کس پہ؟ اللہ اکبر۔ کتنے کانسیپٹ غلط ہیں حضرت جی ہم لوگوں کے، کہ ہم جس کام کو شیطان کی مدد میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کر کے ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے، اور اس میں ہم بلکہ چٹ لے لیتے ہیں کہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فروہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں، گزشتہ 10 برسوں سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، اب بہت مایوسی کا شکار ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہیں، حضرت جی میں کیا کروں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے؟ الحمدللہ، صحت، بیماری ایک ایک ذرہ قدرت کے فیصلوں کا مرہون منت ہے، بے شک، اور وہ بڑا کریم ہے۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک جسم میں، صحیح، ہر لحظہ ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ، اگر اس نے بیماری نصیب میں لکھ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناراض ہے، شاید اس کے بدلے آپ کو کچھ بہت زیادہ اجر دینا چاہتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس نے مفلسی لکھ دی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کسی کی آزمائش ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس پر نعمتیں عام کر دیتے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، دولت بھی عام ہے، عہدہ رتبہ بھی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ سرکش تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، آزمائش ہے اس کے لیے۔ واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، کسی کی آزمائش اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو نعمتیں دیتے ہیں وہ ذرا تھوڑی کر دیتے ہیں، بالکل صحیح، رزق میں تنگی آ گئی، صحت میں کمزوری آ گئی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تنگی اور کمزوری میں بھی میرے ہی در پہ رہتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جنہیں صحت دے رکھی ہے تو بڑے بڑے اس میں تو کافر بھی ہیں، بڑے صحت مند ہیں، ان کے پاس حکومتیں، سلطنتیں، ریاستیں بھی ہیں، دولت، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے کفر پر راضی۔ یہ آپ نے راضی اور ناراضگی کا معیار اپنی طرف سے کہاں سے بنا لیا؟ بالکل صحیح، یہ تو پتہ چلے گا میدان حشر میں کہ وہ کس پہ راضی ہے اور کس پہ نہیں۔ اور اگر یہاں پتہ چلانا ہے تو اپنی زندگی کا تجزیہ کرو، جتنا آپ اتباع رسالت کر رہے ہیں اتنا اللہ پر راضی ہے، سبحان اللہ، جتنا آپ اتباع رسالت سے محروم ہیں اتنا اللہ ناراض۔ یہ صحت، بیماری، یہ جوانی، بڑھاپا، اب یہ بوڑھے، ہم جو بوڑھے ہو گئے ہم کہیں جی اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہونا ہی ہے، فطری عمل ہے، فطری عمل ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اسی طرح صحت، بیماری بھی فطری عمل ہے، غریبی، امارت بھی فطری عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں اسباب سے ڈھکی ہوئی ہیں، ہمیں مسبب الاسباب نظر نہیں آتا، ہم اسباب تک دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات بعض بیماریاں تو قرب الہی میں پہنچا دیتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاں جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسے اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی، یہ سوال اٹھنا یہ بذات خود میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اچھی بات ہے، چلو کہ یہ سوال تو اٹھا کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو، تو یہ بھی تو قرب الہی کا ایک قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم اگر ہر خطا پہ گرفت کرتے تو روئے زمین پر کچھ بھی باقی نہ بچا۔ بالکل صحیح،
بالکل ٹھیک ہے. سارے انسان تباہ ہوتے تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی، چونکہ یہ باقی ساری دنیا انسان کی خاطر ہے. بے شک. اب گھر والا اگر گھر میں نہ رہے، چلا جائے تالا مار کر، تو فرنیچر، خیر کس لائٹیں، کام کا؟ پنکھے آہستہ آہستہ ہر شے تباہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گھر کا مالک ہے. صحیح. انسان باقی نہ رہتے تو کچھ بھی نہ رہتا. تو وہ تو صحیح. کریم ہے، وہ حلیم ہے، درگزر فرماتا ہے، وہ بخشتا ہے توبہ کرو تو. ورنہ اس نے مہلت دے رکھی ہے، جب وقت آئے گا تو بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو بالکل یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس کسی بھی نہیں صورت، ہونا چاہیے بھائی. اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے. اور یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو صرف بیماری ہے، دنیا میں لوگ بڑے بڑے بیمار ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں حضرت جی عشاء کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اور کیا گرمی سردی میں ایک ہی وقت ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ گرمیوں سردیوں میں بدلتا ہے وقت. ٹھیک ہے. دن رات جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اب سردیاں چل رہی ہیں تو میرے خیال ہے 8:30 بجے ہے. ٹھیک ہے. گرمیاں آئیں گی تو گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے، 9:30 ہو جاتا ہے. بالکل کیونکہ ٹھیک. سورج دیر سے غروب جی ہوتا ہے. بالکل تو ٹھیک. یہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کے اوقات کے ساتھ. لیکن اس سے ہم جلدی نہیں بدلتے. عموماً یہ سال میں 2 بار ہی بدلتا ہے، گرمیوں کی آمد پر یا سردیوں کی آمد. صحیح. صحیح. بالکل ٹھیک. حضرت جی اگلا سوال ذیشان لاہور سے، یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کسی کام میں بھی کامیابی نہیں ملتی، کیا کروں؟ ڈھنگ سے کام کرو. صحیح. سادہ سا جواب. آپ اس بات پہ غور کرو کہ کیوں ناکامی ہوتی ہے، کہاں کمی رہ گئی. بالکل صحیح. آپ اپنی غلطی تو جاننا نہیں چاہتے، قسمت کے ذمہ لگا دیتے ہو. کسی بھی کام کو اس کے طریقے، اس کے سلیقے کے مطابق کیا جائے تو وہ رزلٹ دیتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں غلطی کرتا ہوں. بالکل صحیح. بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. اب دیکھیں نا، ایک بندہ تجارت کرتا ہے، بازار میں ایک چیز 100 روپے کی بک رہی ہے، وہ 100 روپے کی لے آتا ہے. وہ کہتا ہے اس پر مجھے منافع نہیں مل رہا. تو کیسے 100 ملے کی گا؟ تو پہلے بک رہی ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ 110 کی بیچنا چاہیں تو لوگ کون وہاں لے سے گا؟ خریدیں گے جہاں 100 کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ پرافٹ خرید میں ہے، فروخت میں نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر 100 روپے کی چیز مارکیٹ میں آپ نے کہیں سے 90 کی لے لی تو آپ نے پرافٹ کما لیا. بالکل ٹھیک. کہ بالکل نہیں؟ ٹھیک. بالکل صحیح ہے. اب اگر آپ کی خرید ہی وہ ہے جو مارکیٹ میں فروخت ہے تو پھر تو نتیجہ یہی تو نکلے گا نتیجہ یہی نکلے گا کہ نقصان تو ہوگا. ہم جو کام کرتے ہیں اس کے جو ضروریات ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، ان کا تجزیہ کر کے اس کے مطابق کریں تو اللہ کریم. یار کافروں کو نفع ہو رہا ہے، مسلمان کو کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ٹھیک بات. بالکل ٹھیک. دنیا کے کاموں کا جو دنیاوی نتیجہ ہے اس میں سارے لوگ برابر ہیں. صحیح. کافر کو پیاس اور ٹھنڈا پانی دیں، اسے بھی سکون ملے گا، مومن کو بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اخروی بات الگ ہے. صحیح. آخرت میں مومن کا ایمان ہے، وہ رعایت کا مستحق ہے. کافر نے عظمت باری کا انکار کیا، وہ بھگتے گا. دنیاوی نتائج تو سارے برابر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مغرب والے آگے نکل گئے، ذرا مغرب والے جو آگے نکلیں ان کے آگے نکلنے کے اسباب پہ غور کریں. مسلمانوں نے جب 2/3 دنیا فتح کر لی اور لوگ دڑ دڑ مسلمان ہوئے تو انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ کرتے کیا ہے. صحیح. صحیح. لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین، ان کا عدالتی نظام، ان کا معاشرتی نظام، لوگوں کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے. وہ باتیں انہوں نے اپنائی، وہ بھی آگے نکل گئی. ہم نے وہ چھوڑ دیا. ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم پیچھے رہے. بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جب بغداد میں سڑکیں پختہ تھی، نیو یارک کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا، اور اس ویسٹ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے تھے، اور یورپین اقوام کو دا کیو مین کہتے تھے. صحیح. ریاست اسلامی کی ترقی سے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا، دنیاوی کامیابی ان کے پاس ہے. ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ہم ان کی طرح ہو گئے، جو ہم ان کی طرح ہو گئے جیسے پہلے وہ تھے. بالکل صحیح. تو بالکل بھئی صحیح. آپ اپنے کاموں میں اپنے طریقہ کار پہ غور کریں، جہاں کمی ہے دور کریں، کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 021، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے
questions@almurshid.tv۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیں، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔